نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. تمام احباب بلند آواز سے محبت سے درود پاک پڑھ دیجیے. مخدوم مولانا حضرت مولانا شبیر احمد صاحب خطیب جامع مسجد حاضر، دیگر تمام قابل احترام علماء کرام، علماء عظام، برادران اسلام، عزیزان ملت، آج 2 اکتوبر سن 2025 کو جامع مسجد خلفائے راشدین حقار میں تکمیل درس قرآن کریم کے موقع پر میں اور آپ جمع ہیں. برادر مکرم حافظ زبیر قاسمی صاحب ملک ظہیر صاحب کے توسط سے مولانا شبیر احمد صاحب کے حکم پر آج اللہ تعالیٰ نے آپ سے خالصتاً دینی نسبت کے ساتھ ملاقات کا موقع عطا فرمایا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وقت نکالا، اپنی زندگی کو قیمتی بنایا اور قرآن کریم کے درس میں اس مسجد میں شریک ہوتے رہے اور سیکھتے رہے. صحیح بخاری میں صحابی رسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. جو قرآن سکھاتا ہے اسے عربی زبان میں معلم کہا جاتا ہے، اور جو سیکھتا ہے اسے متعلم کہا جاتا ہے. ہماری زبان میں سکھانے والے کو استاذ کہتے ہیں، انگریزی میں ٹیچر کہتے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مطابق فرمایا، انما بعثت معلما، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استاذ بنا کر بھیجا ہے، سکھانے والا، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے. میں دنیا میں لوگوں کو پڑھانے اور سکھانے کے لیے آیا ہوں، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. قرآن کریم سورۃ الرحمن کی پہلی لائن میں الرحمن علم القرآن، رحمان اللہ کا نام ہے جو بڑا مہربان ہوتا ہے. کہ بڑی مہربان ذات جو ہے یعنی اللہ، اس نے قرآن سکھایا، اس نے قرآن کی تعلیم دی. تو اللہ تعالیٰ بھی سکھا رہے اپنے رسول کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھا رہے ہیں اپنی امت کو. پڑھ
نمبر 2 کے دوسرے رکوع میں ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ یہ اتنے عظیم رسول ہیں جو تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اور ان کی تعلیم تمہیں دیتے ہیں۔ اور نمبر 4 میں سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ کس چیز کا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم رسول بھیجا ان کے اندر انہی میں سے۔ تو وہ رسول کرتا کیا ہے؟ 4 کام، یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول ایمان والوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سناتا ہے۔ سارے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے یہ اتنا بڑا میں نے احسان کیا ہے کہ اتنا عظیم رسول بھیجا ہے جو تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دوسرا کام یہ رسول یہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کو پاک کرتا ہے، جھوٹ بول بول کر ان کی زبانیں ناپاک ہو گئی، ایک دوسرے کے خلاف غلط نظریات دل دماغ میں رکھ کر ناپاک ہو گئے، گناہ کی باتیں سنتے سنتے ان کے کان بلی ہو گئے، اور حرام کی کمائی کی طرف زندگی گزاری کوشش کی توجہ کی تو ان کا مال بھی ناپاک ہو گیا، ان کی معیشت معاشرت زندگی ہر چیز ناپاک ہو گئی، عقیدہ غلط ہو گیا، عمل خراب ہو گئے، اخلاق تباہ ہو گیا۔ تو ہم نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اس عظیم رسول کو بھیجا اور اس نے ان کے وجود سے ساری پلیدیاں نکال کر ان کو پاک کر دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یہ رسول ان لوگوں کو کتاب یعنی قرآن سکھاتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور دانائی اور عقل کی باتیں وہ نبی ہمیں سکھاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ سننا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، شادی کیسے کرنی ہے، مہمان نوازی کیسے کرنی ہے، عاجزی کیسے اختیار کرنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، اس میں ہر عقل کی بات ان کو جو عظیم رسول سکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس رسول کو تمہاری طرف بھیج کر اے مومنوں تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، میں نے تصور میں سوال کیا اے رب کریم، حقار کے لوگ جو پوچھتے ہیں کہ احسان تو نے سارے کیے ہیں، زمین بنا کر، آسمان بنا کر، پہاڑ کر کر، ہوائیں چلا کر، پانی چلا کر، غذا، ہوا، خوشبو، ذائقے، رنگ، یہ ساری چیزیں عطا کر کے پھر زندگی دی، ضروریات پوری کی، عقل دی، شکل دی، تو احسان کو بولتے ہیں۔ اور میں سورہ ابراہیم میں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کے احسانوں کو گننے لگ جاؤ کہ اس نے احسان کتنے کیے ہیں، اللہ کہتا ہے تم اللہ کے احسانوں کو گن نہیں سکو گے، اس لیے کہ گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کے احسان ختم نہیں ہوں گے۔ ماشاءاللہ حضرت آگے ہو جائے۔ آپ کھڑا کریں جن کو بات سمجھ نہیں آ رہی، شاباش، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ آپ کھڑا کریں، جزاکم اللہ۔
تو سارے احسانات کس کے ہیں؟ آہستہ بولو اور آہستہ بولو، تھوڑا مزید آہستہ آواز اٹھی ہم سے بھائی، احسانات کس کے ہیں ہم پر؟ اونچا بولو، پیدا کس نے کیا؟ رزق کون دیتا ہے؟ زندگی، موت، اور یہ جتنی نعمتیں زمین کے اندر آسمان سے برس رہی ہیں یہ کون دے رہے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں اور احسانات اگر گننے لگ جاؤ کہ کتنے ہیں، لا تحصوها، گن نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہاری عقل، تمہارا حساب، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی نعمت اتنی ہے جو تم گن بھی نہیں سکتے اور ختم بھی کبھی نہیں ہوگی۔ تو ساری کائنات میں جتنی نعمتیں جس شکل میں جس کو ملی یا ملے گی، یہ سارے احسانات کرنے والا کون ہے؟ جیسے بولو، لیکن اللہ نے احسان جتایا نہیں کہ آسمان بنایا ہے، خبر دی، نیچے سکون کوئی نہیں، یہ میں نے دی ہے، خبر دی ہے، حالانکہ اس کا احسان ہے۔ زمین میں نے بچھائی اور اس زمین کو میں نے پیدا کیا، یہ خبر دی، احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے پانی کے قطرے پہ، ماں کے رحم میں، 3 پردوں میں، اندھیرے میں، کائنات کی سب سے خوبصورت تصویر انسان کی بنائی، یہ خبر دی ہے، لیکن احسان نہیں جتایا۔ ایک بیج مٹی کے سینے میں اور وہاں سے زمین پھاڑ کر اللہ نے ایک درخت پیدا کر دیا اور 25 سال میں وہ درخت اپنی جوانی تک چلا گیا۔ یہ ساری کری گئی، یہ تنا، یہ پتے، یہ شاخیں، یہ ڈیزائن، یہ خوشبوئیں، یہ رنگ، یہ شکل، یہ پھل، یہ پھول، یہ سب کچھ اس نے اس ایک بیج میں سے نکال کر دکھائے، اور پانی بھی خود برسایا، مٹی بھی خود بنائی، اور فائدہ انسان کو پہنچا رہا ہے، سائے سے، غذا سے، دوا سے، ہر نوعیت سے، اتنے بڑے انسانات، لیکن یہ بتایا تو ہے، احسان جتایا کوئی نہیں۔ اللہ نے شمس و قمر کو وجود دیا اور روشنی کے منہ انسان کے لیے چلائے، بتایا ہے لیکن جتایا کوئی نہیں۔ انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، آسمان سے موسلادھار بارش اللہ کہتا ہے میں اٹھا رہا ہوں، بتایا ہے، احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے کائنات کے ذرے بنائے، پانی کے قطرے بنائے، درخت کے پتے بنائے، ہوا کے جھونکے بنائے، سورج کی کرنیں پیدا کی، پانی میں بطور جل پیدا کیا، کائنات کو حسن دیا، ڈیزائن، رنگ، نقشے، خوشبوئیں، حسن و جمال، ہر چیز اس کی عطا ہے۔ پھر انسان کے وجود میں ہزاروں میل لمبی رگیں اور اس میں پانی ٹاپو ٹاپ چل رہا ہے، خون بن رہا ہے، انسان کا فضلہ الگ ہو رہا ہے، اور دنیا کی سب سے خوبصورت تصویر اسی انسان کی ہے، اور یہ ساری خبریں وہ دیتا، وہ بتاتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، میرے سوا کسی نے نہیں کیا، لیکن یہ بتانے کے بعد وہ جتاتا نہیں کہ یہ میرا انسان ہے، خبر دیتا ہے، لیکن جب وہ اپنے مصطفیٰ کو نبی الانبیاء بنا کر، سید الثقلین بنا کر، امام الاولین والآخرین بنا کر، اور معلم انسانیت بنا کر، تاجدار مدینہ بنا کر اس دنیا میں بھیجتا ہے، اور وہ ان کو قرآن دیتا ہے اور ان کے ذمہ لگاتا ہے کہ آپ نے ان کو قرآن سنانا ہے، سکھانا ہے، پڑھانا ہے، اور اپنے کی باتیں ان تک پہنچانی ہے۔ اب جب اللہ اسی رسول کو بھیجتا ہے اور پیغام اسے دیتا ہے، موعظے دیتا ہے اور ان کو مرتبہ دے گا، سر زمین میں موقع میں بھیجتا ہے، اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے اللہ رہنمائی کا، ہدایت کا بندوبست کرتا ہے، لیکن ساری کائنات ایک طرف ہے، مصطفیٰ کو بھیج کر اللہ صرف خبر نہیں دے رہا، اللہ احسان بھی جتا رہا۔ اس لیے اعلان کیا لقد من اللہ، احسان کس نے کیا؟ زور سے بولو، لقد من اللہ، کہ یہ پکی بات ہے،
اللہ نے احسان کیا ہے، نعمت دی ہے، صرف خبر نہیں احسان کیا ہے تاکہ تم سمجھو کہ ساری کائنات ایک طرف محمد کا وجود دوسری طرف ہے۔ ہر دیر میں شکری شاید میں نظر انداز کر دوں، لیکن اس احسان کی ناقدری میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ ساری کائنات سے بڑا احسان اور بڑا انعام اگر میں نے کسی کو دیا ہے اے ایمان والوں کہ میں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم ٹیچر استاد بنا کر بھیجا، میں سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ انسانوں کی شکل تو ہے، انسانیت کوئی نہیں، زبان تو ہے، بولنے کا طریقہ کوئی نہیں، کام تو ہے، سننے کا ڈھنگ کوئی نہیں، پاؤں تو ہے، چلنے کا سلیقہ کوئی نہیں، ارے شکل تو ہے، اس کو استعمال کا سلیقہ کوئی نہیں، دل تو ہے لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ کسی کو پتا کوئی نہیں، مال تو ہے، اس کا آمدن اور اس کا اخراجات، اس کا آمدن اور خرچ کیسے کرنا ہے، اس کا سلیقہ کیا ہے، اللہ کو کون سے طریقہ پسند ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کائنات کی ساری نعمتیں انسان کے لیے ہے، لیکن اس نعمت کا استعمال کیسے ہے، اس کا شکر کیسے اللہ نے کرنا ہے، اس نعمت کا طریقہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے استعمال میں جائز کیسے ہوگی، اس کا راستہ کون ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے جس کو بھیجا گیا اسے آمنا کا نام کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا ہوئے میں نے انسان کیا ہے۔ اب غور کیجیے، ابھی میرے بھائی صفی اللہ بٹ صاحب آپ کو کہہ رہے تھے کہ زور لگا کر 5 مرتبہ پورا مجمع کہے صحابہ صحابہ، میں پوچھتا ہوں صحابہ کی رٹ کیوں ہے، ان کے نام کے نغمے کیوں ہیں، ان کے نام کے ترانے کیوں ہیں، ان کے نام کے نعرے کیوں ہیں، ان کے نام کے وصیتیں کیوں ہیں، ان کے نام کے امت ترقی کیوں ہے؟ اگر غور کیجیے اسے وہ کچھ نصیب تلاش ہے جس نے پیغام محمد رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے کائنات کے عظیم استاد کو دیکھا ہے، یہ وہ قرآن ہے جنہوں نے اپنے کانوں سے کائنات کے عظیم استاد کو سنا ہے، یہ وہ قرآن ہے جنہوں نے کائنات کے عظیم استاد کی مجھے داخلہ لے کر حاصل کی ہے، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے بولنا سیکھا ہے، کائنات کے عظیم استاد سے چلنا سیکھا ہے، انہیں سے بیٹھنا سیکھا ہے، انہیں سے لیٹنا سیکھا ہے، انہیں سے صلح کرنا سیکھا ہے، انہیں سے ہجرت کرنا سیکھا ہے، انہیں سے سجدہ کرنا سیکھا ہے، انہیں سے امام حسن عام سے سیکھا، ان سے سیکھا، عاجزی سے سیکھی، توکل سے سیکھا، صبر سے سیکھا، اخلاق سے سیکھا، تواضع سے سیکھا، مرتبہ سے سیکھا، ابن اداب سے سیکھی ہے، اللہ کا حق سے سیکھا، مولوی کا حق سے سیکھا، ماں باپ کا ادب سے سیکھا، اور آپ کی پہچان سے سیکھی، پیسوں کا حق سے سیکھا، مہمان نوازی سے سیکھی، صداقت سے سیکھی، سیاست کا میدان کی شاہ سواری سے سیکھی ہے، اس کائنات نے محبت سے سیکھی، نسوں کا سہارا بننا سے سیکھا، اخلاص سے سیکھا، احسان سے سیکھا، امتحان سے سیکھا، ریاضت سے سیکھی، مجاہدہ سے سیکھا، سخاوت سے سیکھی، زہادت سے سیکھی، کائنات کی ہر چیز انہوں نے سیکھی ہے، وہ مصطفیٰ سے سیکھی ہے، جو وہ بعد میں آئے ہیں، صحابہ کے بعد کسی نے بڑی سے سیکھا ہے، کسی نے مولوی سے سیکھا ہے، کسی نے پیر سے سیکھا ہے، کسی نے محدث سے سیکھا ہے، کسی نے فقیر سے سیکھا ہے، کسی نے خطیب سے سیکھا ہے، کسی نے وزیر سے سیکھا ہے، کسی نے اپنے باپ سے سیکھا ہے، لیکن صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جو کچھ سیکھا وہ محمد مصطفیٰ سے سیکھا ہے۔ اس لیے قرآن کریم صحابہ کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہے، زور سے کہو اور میرے نبی نے کیا فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ انبیاء کی وراثت امین کون لوگ،
اونچا بولے. انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر, لیکچرار. غور کیجیے, انبیاء کی مناصب دل کے پاس ہے. اونچا بولو. آج لوگ انجینئر سے دین سیکھتے ہیں, آج لوگ ہمدی سے دین سیکھ رہے ہیں. امت خراب ہو گئی ہے تمہاری, چاہے تو ساری کتابیں زبان یاد ہو جائے. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے کیا سکھایا ہے کہ نبیوں کی وراثت کن سے لینی ہے. ہمیں تو صرف اتنی حالت ہے, بادشاہ ہے تو اپنی جگہ, آگے رحمانی کے کون بول سکتا ہے. امیر ہے تو اپنی جگہ, آگے دین کے باپ کی خاک نہیں بول سکتا ہے. اس لیے نبی نے اپنی وراثت ان کے سینے تک پہنچائی ہے. اس لیے فرمایا سنو, اگر تم نے میرا کیا ہوا علم سیکھنا ہے تو تم نے علماء کے پاس آنا ہے, ان کی وجہ سے بیٹھنا ہے. اور یہ ایک حدیث کا مفہوم سالوں پہلے میرے نظر سے گزرا کہ جیسے عالم ربانی کو دیکھا اس نے گویا کہ محمد مصطفیٰ کو دیکھا. اور ایک حدیث میں آتا ہے ان علماء کے قلم کی سیاہی جو مضامین لکھتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, مسئلے لکھتے ہیں, تفسیر لکھتے ہیں, حدیث لکھتے ہیں, فقہ لکھتے ہیں, فرمایا کہ قلم کی جو سیاہی ہے قیامت کے دن اس سیاہی کو شہداء کے خون کے ساتھ توڑا جائے گا. شہید کا خون کتنا قیمتی ہے, لیکن ایک عالم کے قلم کی سیاہی اس سے اوپر جا رہی ہے, پیچھے نہیں. یہ عالم اگر اس میدان میں اس کو نہ بتاتا اور سکھاتا, وہ کبھی بھی اللہ کے نام پہ گردن نہ کر پاتا. شہید کی شہادت ہے عالم کے علم کا کردار ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جس وقت فتنے ظاہر ہو جائیں اور فتنے پھیل جائیں اور اس وقت عالم کو اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ بدعت بچ جائے, سننے سے نہ ہو جائے, فتنہ ختم ہو جائے, لوگ محفوظ ہو جائیں, اللہ کا حق واضح ہو جائے. اور اس وقت عالم منجوب عالم علم ہو, اس وقت عالم ربانی کو چاہیے کہ وہ پیغاموں کی پرواہ نہ کرے, پیغاموں کی پرواہ نہ کرے, پھانسی کی پرواہ نہ کرے, پتھروں کی پرواہ نہ کرے, عمل کی ریئیکشن کی پرواہ نہ کرے. اس لیے نبی کا وارث ہے اور نبی کا حق لے کر آتا ہے, وہ سپر پاور سے ٹکرا جاتا ہے, وہ بڑے بڑے ترین ناروں سے ٹکرا جاتا ہے, وہ دشمنوں سے ٹکرا جاتا ہے. تو یہ آگے بولی ہے. اس لیے نبی کی وراثت صرف الفاظ کا نام نہیں, نبی کی وراثت صرف کا نام ہے, نبی کی وراثت غیرت کا نام ہے, نبی کی وراثت عقل کا نام ہے, نبی کی وراثت شہادت کا نام ہے, نبی کی وراثت کا نام ہے, نبی کی وراثت کا نام ہے, نبی کی وراثت اس میدان میں ایسے جنات پر آنا ہے کہ جہاں حق رہے گا نہ باطل رہے گا, لیکن آگے اس میدان میں بے خوف ہو گئے اپنا علم بلند کرے گا. اس لیے فرمایا شراب کا فتنے ظاہر ہو جائے اور عالم کو کبھی دینا, عالم نے اپنے علم کا اظہار کرنا ہے. عالم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر یقین نہیں آتا تو آپ بڑے صغیر کی تحریک آزادی کی ابتدا پڑھیں کہ وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے. یہ ایک عالم ہے جنہوں نے 1803 میں فتح دیا تھا جب انگریز بڑے زمین پہ قابض ہو چکا تھا, جہاں کے وسائل پہ ڈاکو بن چکا تھا, جہاں کے بڑے غلام بنا چکا تھا, جہاں کے مدرسے نے جب امانت بنایا عوام کے وسائل پر قبضہ کر لیا اور برطانیہ سے پایا تھا, وہ اسلام کو نہیں مانتا تھا. کی آزاد آزاد قوم کو غلام بنا چکا تھا اور سارے سمجھ چکے تھے کہ اس کے پاس تو اسلحہ ہے, اس کے پاس تو سب کچھ ہے, ان کے پاس تو فوج ہے, ان کے پاس مسلح لشکر ہے, اپنے غریب لوگ ہیں, یہ بیٹے کو دیکھے کیسے. لیکن میں اس وقت سارے حکومت میں بیٹھنے جانے والا ہے, بڑے زمین میں قبضہ کیا ہے. 1803 میں خاندان نے جیسے دنیا شام میں
نبیوں کے وارث کون ہے؟ زور سے بولو، کون ہے؟ یہ بات میں پھر بتا رہا ہوں بار بار، نبیوں کے وارث کون ہے؟ آپ قابل فخر لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک باضابطہ عالم آپ کی مسجد میں دیا ہے جو ہم سے ناز تک پورا قرآن بیٹھ کر چٹائی پر آپ کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، اور یہ نعمت بھائی کو نہیں ملتی۔ آج ارادہ کریں انشاءاللہ ہم ان سے قرآن کا درس سیکھنے آئیں گے انشاءاللہ۔ کم از کم محلے والے معلوم ہو، ہر مسجد میں یہ کام ہونا چاہیے، ہر گلی محلے میں یہ کام ہونا چاہیے۔ اور میرے نبی براہ راست سے لوگوں نے آئے، وہ عرب کے کدو میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، زبانی حساب کتاب کرتے ہیں، وہ رجسٹروں سے، حسابوں سے، دفتروں سے، لکھائی قلم کتاب سیر سے واقف ہیں، مدرسہ سکون مکتب نام کو نہیں جانتے، استادی شبیلی کیا اس کو سمجھ رہے ہیں، وہ کتاب کو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، وہ قلم پکڑ کے نہیں مل سکتے۔ ایسے مطلوب اور جاہل قسم کے لوگ جنہیں نام پڑھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب میرے نبی دنیا کو بتایا مجھے رب نے تمہیں سکھانے کے لیے بھیجا ہے، اس وقت عرب میں شبلی روحانی نے بولا نے دیکھا ہے کہ صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لاکھوں کی آبادی میں 17 لوگ پراچین ہیں، یہ زمانے میں لوگ نہیں ہوتا ہے۔ اب میرے نبی جب دنیا میں آئے تو رب نے کہا کہ وہ بدلنا ہے، اور میرے نبی نے پوچھا ہوگا تلوار سے، اللہ کہتا ہے تلوار سے نہیں میرے قرآن سے۔ زور سے کہو میرے قرآن کی تلوار سے، اپنے اخلاق کی تلوار سے، محبت اور امن کی تلوار سے، اعتدال کی تلوار سے، مجموع کی آواز بننے والی تلوار سے۔ آپ نے پتھر کھانا ہے لیکن عمل کرنی، آپ نے ان کے ساتھ اپنی ذات کے لیے مقابلے نہیں کرنے، اور اگر یہ دین کے مقابلے میں آپ سے جائیداد چھیننا چاہتے ہیں تو جائیداد کو نہ بنا دینا، مکان چھینے چھوڑ دینا، یہ باقی دنیا کی ساری چیزیں توڑا دے ساری دے دینا، لیکن ہدایت قرآن پر کپڑا واضح نہیں کرنا ہے۔ میرے نبی نے ایک شخص سے ملاقات کی اور بتایا کہ قرآن کریم کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اے رسول آپ میرے کو بتائیں، آپ ان کو یہ بات بتائیں، اسالکم علیہ اجرا، میری محنت کرتا ہوں، ایفرٹ کرتا ہوں، تحریک کرتا ہوں، جہاد کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں، سکھاتا ہوں، بیان کرتا ہوں، تشریح کرتا ہوں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہوں، انہیں بھی خصوصی کش کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں، اور زندگی پوری اس طرح سے راضی ہے ایک شخص سے ملتا ہوں، کسی کو بغیر انداز نہیں کرتا، غلام سے بھی ملتا ہوں، بچوں سے بھی ملتا ہوں، خواتین سے بھی بات کرتا ہوں، لوگوں سے بھی کلام ہوتا ہوں، بادشاہوں کو بھی خط دیتا ہوں، امیر صاحبوں سے بھی رابطہ کرتا ہوں، غریبوں سے بھی رابطہ کرتا ہوں، کہ یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں اور اللہ کے پیغام سب کے لیے ہے۔ آپ اتنا کچھ کرتے ہیں، وہ کئی سال ہوتے ہیں، وہ دھانے دیتے ہیں، آپ رہتے ہیں، وہ پتھر رہتے ہیں، آپ گھٹنے دیتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا ہے، وہ آپ کی بچی میں لگاتے رہتے، آپ نے انتظام کو نہیں دیا، آپ نے ڈاکٹروں سے دیا ہے، آخر آپ کی وائرس میں کیا ہے، آپ کو مقصد کیا ہے، آپ شہرت چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، ارے یا اللہ تو اللہ کہتے ہیں میرے جیسا مانگے دینے ہے، کسی بات میں دیکھا نہیں ہے، دنیا میں فرش میں نہیں آیا ہے، میرے جیسا پیدا مجاہد مسلم امام خطیب ادیب کوئی نہیں ایسا پیدا میں تمہیں خاتے پیغام میں دینا ہے، تمہیں جہنم سے بچانا ہے، تمہیں انصاف بنانا ہے، تمہیں رحمت بنانا ہے، امداد بنانا ہے، ہر خواب بنانا ہے، انصاف بنانا ہے، اللہ کا بندہ بنانا ہے، ایسا ہے بھائی تمہارے میری کیا کرتے ہیں، چلو میں جواب دیتا ہوں، اسرائیل میں مجھے ایسے بات میں محمد ان سے کسی مجبوری میں اللہ کا مطالعہ نہیں کرتا، لیکن مجبوری میں بنا کرنے والا کون ہے؟ ان اجری الا اللہ، میں یہ سارا کام صرف اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے صحابہ کو کہا جان دے دینا، لیکن نیت ایک ہی ہو، کس کو راضی کرنا ہے؟ روزہ رکھنا وہ راضی ہو، گردن کٹا دینا وہ راضی ہو، بس یہ تمہیں سے
جس دن تم نے یہ سیکھ دیا اس دن اللہ تمہیں دنیا میں بارش بھی بنا دے گا، دنیا کے تخت کا مالک بھی بنا دے گا، ایک بڑے سارے پاؤں کے نیچے رکھ دے گا، تمہاری بڑے کے لیے فرشتوں کے رشتے دار کر دے گا، لیکن یاد رکھنا اپنی محنت کو نہ دے، ماں کی محبت کے دیکھتے پہلے چاہتے محبت کے دیکھتے خاندان تعلق کے دینے میں اس رب کو راضی دیتا ہے جب بنا ہو راضی اس سے بڑی بات نہیں ہے نہ دیوان نبی کے فکر ہے ایک محمد بڑے ہوئے جب جلانا ہوگا سوال نام نبی کے سوال اس نام میں تیار ہو چکے تو ان سب کی زندگیوں کو میرے نبی نے بدلا ہے کون سی کتاب پڑھا کر؟ زور سے بولو، نبی دنیا سے چلے گئے اور قرآن آج ہے یا غائب ہے؟ اصلی ہے یا نقلی؟ ادھر ہے یا غار میں؟ مکمل ہے نا مکمل ہے؟ زور سے بولو۔ تو پھر آج ہم نے کوشش، دیکھیں قرآن تو سفر کر کے آ گیا لوح محفوظ سے ہمارے پاس، اب ہم اگر گھر سے سفر کر کے قرآن کے پاس مسجد میں بھی نہ آئے، درس میں بھی نہ آئے، تو پھر زیادتی ہماری ہے کسی اور کی نہیں۔ پھر اگر اللہ قیامت میں پکڑ گئے تو گلا کس پہ ہے؟ قرآن کریم پڑھیں گے؟ کتنے بندے ہیں معاشرے میں جن کو دیکھ کے آج قرآن پڑھنا آتا ہے؟ یہ بھی چیک کر رہے ہیں اور پیدائشی مسلمان ہیں، وہ سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا تو مسلمان ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، دین کا ٹھیکیدار ہے، آتا کچھ نہیں، اور اگر پڑھے گا تو پنجابی میں پڑھے گا، الفاظ کے ساتھ تلفظ مخارج تو کوئی کچھ نہیں، دیسی ماحول میں پڑھے گا، اور اگر تلفظ مخارج سے پڑھے بھی لیا تو ترجمہ کوئی نہیں آتا، ترجمہ آتا بھی ہے اگر تو جن مقامات پہ اللہ نے وہ تشریح حضور کے ذریعے بتائی کہ اس کا یہ مطلب ہے وہ کوئی نہیں پتا، چیک کر لیں معاشرے میں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، آج کل کوئی بھی نماز مرکزی جامع مسجد ہیری پورٹ میں پڑھے، پنڈی کی سب سے بڑی مسجد میں پڑھے، وہاں چلے پاکستان کے کسی ضلع کی جو سب سے بڑی مسجد ہے جس میں سب سے زیادہ نمازی ہے، آپ کل کوئی نماز وہاں پڑھے، کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھرے جتنے نمازی بیٹھے ہیں یہ پیدائشی مسلمان ہیں، کوئی 60 سال کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا، کوئی 30 سال کا ہے، اور یہ ہندو سے اسلام میں نہیں آئے، پہلے اسلام میں ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں، دنیا میں کہیں اسلام کی توہین ہو رہی ہے ہندو سے نکالتا ہے، یہ نعرے مارتا ہے، یہ یکدم اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا ایک سوال ہے، یہ جو سب سے بڑا مسلمان دنیا سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان والے ہیں، اس ملک کی کسی مسجد میں چلے جائیں جہاں 500-700 نمازی جمعے میں نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیر کر آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں سارے لوگ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھائیں، کوئی بندہ نہ اٹھے، ارے وہ مسجد آتے ہی ہے، وہ ویسے ہی فارغ ہے، وہ دین سے اسی طرح ہوئے ہیں، یہ تو وہ ہے جو دین کر کے آتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جمعے کا بیان سنتا ہے، مسجد میں دور جاتا ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں سارے بندے قرآن پاک اٹھا لیں، کہیں سے ایسے قرآن میں جہاں سے بھی کوئی سوا کہو کہ کسی ایک نائب میں نہیں لگے کہ یہ صحیح پڑھ کے ہر بندہ سنائے اور اس کا ترجمہ سنائے، رزلٹ آپ دیکھیں گے کہ ہم تحصیل ارے چائنا سے بھی پیچھے کھڑے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم پڑھے ہوتے ہیں، ہمیں 50 سالوں میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہمارا رب ہمیں کیا نکلا جاتا ہے، ہمارے نبی نے پہلے سال سمجھایا کیا ہے، صحابہ نے اپنی زندگی سے سارے کیا کام کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں علماء کو فیصلے دیتے ہیں گاڑیوں میں بڑیوں میں اسلامی قوانین پہ، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ جیسے ان باتوں سے اللہ کے گھر نہیں دے سکتا، نہیں نہیں دے سکتا، ارے قرآن ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ کسی نبی کا ہے نہیں، یہ نبی سے نہیں ہے، اللہ سے کلام جڑا نہیں ہے، یہاں پہ ہوتا ہے کہ کلام اصلی نہیں ہے، اور اگر اصلی ہے تو اس سے پہلا تو ہونا چاہیے، لیکن جو آج ہم نے قرآن کے لیے چھوڑا ہے اور حوصلہ ہم نے ڈالا ہے کہ وہ رسول بچہ وہاں بڑے کے نظام پہ جاتا ہے، سوچ میں ایسی ہوتی ہے، اس نیتائی کے بات کرتے ہیں، وہ آدمی زمین بھری ہے، نیچے کی طرف سے چل رہے ہیں، اس کو ایک سو رہا ہے،
قرآن سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اتنے زیادتی نہ کریں، پڑھنا ہے اور وہ رات آنے والی ہے، قبر کی زیادہ ٹائم کو نہیں قبر میں چلا جاتا ہے۔ اور میری بات میں یقین نہیں، آج سے 20 سے 25 سال پیچھے رہے اتنے عرصے میں ایک ہر چھوٹے کسی فیملی میں کہ ہاتھ گھر سے جانا ہوتا ہے اور میں دنیا میں آئے پھر سمجھ رہی میں کیا بول رہا ہوں۔ اسی طرح آج سے 20 30 40 سال بعد میں ہوں گے اور ہم ایک نہیں ہوں گے اور ہم بھی اسی طرح سمجھائیں گے اور آنے والے اسی طرح دکھاتے ہوں گے۔ انما الحیات الدنیا لہو و لعب، دنیا کھیل و تماشا ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، اصل آخرت کا گھر ہے، لہو الحیوان اصل زندگی میں ہے، اندر آخرت کہتا ہے کہ میرا اللہ تمہاری مشکل میں ہوں گا، میں دوں گا، میں دوں گا اور میں دوں گا، زندگی میں نے دی ہے اس کی حفاظت بھی میرے اندر ہے اور میں نے دیا ہے اس کی حفاظت میرے اندر ہے۔ مجھ سے زیادہ میں جاؤں گا، مجھ سے زیادہ تم سے محبت کروں گا، مجھ سے زیادہ قربان کریں گے، مجھ سے زیادہ بڑا کریں گے، مجھ سے زیادہ طاقت کریں گے، مجھ سے زیادہ علم والا کریں گے، مجھ سے زیادہ رحیم و کریم کریں گے۔ اس لیے میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں تمہاری ماں بھی چاہتی ہے، باپ بھی چاہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے پوری زندگی مجھے کچھ سے ایسی باتیں ہیں کہ میں نے تمہیں دیکھا تھا، میں نے اس کو بھی کہا اسے سیکھا تھا، اس کو کیا کرتے میں اس کو کرتا ہے، اس نے عادت بھی کی ہے، عادت بھی کی ہے، چلنا بھی کیا ہے، تصویر بھی کری ہے، وظیفہ بھی ملا ہے اور آدمی بھی ہے، اس نے عادت بھی کی ہے، ابھی اس کی آپ بند ہے لیکن میں نے سے آپ کا چلتا ہے، ابھی وہ آپ کا چلتا ہے، میری بات کو ساتھ ہوتا ہے، میرا مطلب پیچھے ہے، اس کا مطلب آگے ہے، میں بڑا میں نے دنیا میں دیا مجھے کیسے محبت کی اور دنیا میں آگے یہ کیسے محبت ملے گا، میں بھائی ملے گا تو بتا میرا نام کا ہوگا، اس لیے میرے عزیز اللہ کہتا ہے مجھے اتنی کیسے محبت ہے، اگر 80 سال دنیا میں نہیں بڑھے تھی مجھے لگا دیا میرا حکم ہوتا ہے اور 80 سال بعد مجھے بڑھاپے میں کسی نے دکھایا اللہ کو راضی تھا، اللہ سے معافی تھا، لیکن اللہ نے بیٹا کے وہاں تیرے بیٹے معافی سے بات نہیں کرے لغفور شکور۔ اللہ کہتا ہے بہت سے زیادہ بخشنے والا کوئی نہیں۔ بڑے بڑے دنیا میں مہربان ہوں گے، جب لوگ ان کے حق میں ڈنڈی مارے گا تو وہ اتنی آسانی سے تیرے ساتھ صلح نہیں کریں گے اور ہم تو بتاتے بھی کسی کو نہیں، بس یہ اگر تیرا آنسو گرتا ہے تو ہم تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ زور سے کہو تو کس کو راضی کرنا ہے؟ بولیں نماز پڑھیں گے 5 وقت کی جماعت سے۔ جو تاجر ہیں کاروباری ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، جو لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ بھائی کتنے تاجر ہیں، ملازم پیشہ کتنے ہیں؟ ہمیشہ ایک بات اپنے دل دماغ پہ بٹھا دیں کہ ہم نے صرف حلال کو مانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا۔ حرام شیطان کا راستہ اور حلال اللہ کا راستہ ہے۔ تو آپ شیطان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں یا رحمان کے راستے پہ؟ جو چاہتا ہے وہ ذرا بولے، باقی چپ رہیں، بتائیں مجھے۔ اللہ کہتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، زور سے بولو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا کھل اور اوپن دشمن ہے جس نے یوں تمہارے کھڑے ہو کے سامنے مقابلے میں آیا ہے اور آج تک مقابلے میں اس کے راستے پر نہ چلنا، خراب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا صرف میری بات کو ماننا ہے، آدھا مانو آدھا چھوڑ کر جھوٹ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو جنہوں نے مجھے رب مانا ہے میں ان سے مخاطب ہوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں یعنی اللہ کی تابعداری اور فرمانبرداری میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ تو حلال پہ چلیں گے یا حرام پہ؟ زور سے بولو۔ اور آپ کو صرف انگریز بنانا ہے یا مدینہ کی طرف رخ کرنا ہے؟ یاد رکھنا کل مرو گے تو بچہ جنازہ نہیں پڑھ سکے گا، غسل اسے نہیں پتا باپ کو کیسے لے رہا ہے، ایک مستندہ ہوگا جو آپ کے پیچھے کر رہا ہے، اس کی نظر آپ کی دولت پہ ہوگی، آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، مت کسی کا اچھا نہیں کرے۔
اس لیے آپ تیار کریں کہ ہم اللہ کے قرآن کو سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ قرآن پڑھیں گے، ترجمہ ہی اگر چل رہا ہوگا نا، چند باروں بعد انشاءاللہ اندر سے عقل کھل جائے گی، سمجھ آ جائے گی حقائق کیا ہے. قرآن پاک پر 2-4 باروں کے اندر کہانی کھل جاتی ہے، آپ کو ہر حقیقت اللہ کھول دے گا. زیادہ لمبی بات نہیں ہے. میں نے زندگی میں قرآن پڑھتے پڑھتے بدلتے ہوئے بڑے لوگ دیکھے جنہوں نے مجھ سے بھی قرآن پاک کی تفسیر پڑھی. میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے اور اس طرح ان کی زندگی میں انقلاب آیا. اللہ کوئی تقریر نہیں، صرف قرآن پاک کی آیات، تھوڑی سی تشریح اور ترجمے، چند باروں بعد انقلاب شروع ہو گیا. نماز کے تو 100% پابند ہو گئی، چہرے پہ داڑھی آنے لگی، کبھی کہا بھی نہیں ہے کہ یہ کرو، خود بخود قرآن سے ان کو سمجھ آنے لگ گئی ہم کدھر جا رہے ہیں. میں کہا ہوں اور قرآن کیا کہتا ہے، بات باتیں ہو جاتی ہیں. نماز پڑھ کے کہتا ہوں یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، تو سیدھا ہے کون سا؟ اللہ کہتا ہے قرآن پڑھ کے پتا چلے نا کون سا ہے. جب خود پڑھے گا نہیں اور جو پڑھاتا ہے اس کے پاس جا کے سمجھے گا نہیں تو پتا کیسے لگے گا؟ پھر کہتے ہیں مولوی ہے اور ہم نے دعا ہو تو میں کس نہیں مانا. بھائی قرآن پاک سمجھ لو، مولوی تو خود پتا چل جائے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے. سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ میں چاہے مجھے جو بندہ جگہ لے جائے کوئی مسئلہ نہیں، میں مجھے سمجھ کیوں نہیں ہے. اب ایک چیز سے مجھے پتا ہے یہ نقصان والی ہے، زہر کا پتہ ہے زہر کھانے سے بندہ مرتا ہے. تو کوئی بندہ اگر میری خوشامد کرے، مجھے پیسے بھی دے اور کہے یہ تھوڑی سی زہر کھا لو فائدہ ہوگا، ایمان سے بتاؤ میں کھاؤں گا؟ اونچا بولو نا.